وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام سورہ آراف ہم پہلے دیکھا ہے کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور ایک چیز ہم نے تسلسل کے ساتھ سیکھی کہ جن آیات مبارکہ میں انبیاء کرام کا تذکرہ خیر ہے وہ اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے مکی ہیں یا مدنی. وہ مکی صورتیں ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مشکل اللہ کے نبی کو تبلیغ اسلام میں مکی دور میں پیش آئی. تو آپ کے سامنے ایک رول ماڈل تھا جو رکھا گیا کہ محبوب ذرا اس طریقے پر تبلیغ کریں، آپ کو یہ ریسپانس جو ہے وہ متوقع ہے. اس میں حضرت آدم کی بات ہوئی، ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کے قصے میں دو بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں کہ شیطان چھٹکارا کیوں گیا. دو وجوہات قرآن نے بڑی بیان کی، ایک انکار اور ایک تکبر. اللہ کے حکم کا انکار بھی کیا، اور میں کیوں نہیں سجدہ کرتا کیونکہ میں اعلیٰ ہوں. تو اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے محبوب ان کے ہاں بھی بیماری یہی ہے، یہ منکر بھی ہیں اور تکبر بھی کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی گزرا پچھلے پورے رکوع میں سورہ آراف میں، وہاں بھی یہی بات بتلائی گئی کہ اس قوم کے تکبر اور مالۂ اعلیٰ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے تکبر اور انکار کی وجہ بھی یہ تھی ہم بہت اعلیٰ ہیں، یہ جو پیغام ہے اور پیغام لانے والا ہے یہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو نہیں سنتے. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بار بار اللہ نے ریپیٹ فرمایا. تقریباً کتنے مقامات پر ہم یہ سیکھا ہے؟ 25 مقامات پر. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ متعدد دفعہ فرمایا، تقریباً 43 مقامات پر. حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تفصیلاً ہم بعد میں پڑھیں گے، ان کا صرف 2 مقامات پر ذکر خیر ہے. آج حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آج کا پورا رکوع انہی پہ مشتمل ہے. تقریباً 7 مقامات پر اللہ نے جناب حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. آپ کی قوم کے انکار کی بھی وجہ یہ تھی کہ جو خود ان کی زبان سے وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں. اور یہ حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے وہ قوم عاد تھی، اور وہ اپنی ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنے جسمانی فگر کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بہت خوبیاں عطا فرمائی، طاقتور تھے. آپ اگر کہیں نقوش دیکھیں ایسے جن میں سابقہ انبیاء کی امتوں کی تصویریں اور ان کے گھر بار کے نقشے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد ہے وہ اپنے گھر پہاڑوں میں بناتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں میں نقش و نگار کر کے ان کے گھر ہیں. اللہ نے ان کو بڑے قد عطا فرمائے، قوتیں عطا فرمائی. تو ان کی پوری نافرمانی کا یہاں تذکرہ موجود ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم حضرت ہود کی دعوت پہ نہیں لائیں گے اسلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، آج جو ہم پڑھیں گے کہ ان کے اوپر سب سے تو پہلے اللہ نے قحط مسلط کر دیا، بارشیں نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی، فصلیں نہیں ہوگی. اور ان کے معاملات جب خراب ہوئے تو پھر گڑ گڑائیں اور کہنے لگے کہ اب بارشیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، وہ خوش ہوئے کہ اب ہماری دعائیں قبول ہو گئیں. حضرت ہود ایسے ہی ہمیں کہتے تھے کہ تم نافرمان رہو گے تو تمہاری باتیں نہیں مانی جائیں گی. لیکن وہ جو سر تھی جس کو قرآن نے سر کہا، باد سر وہ جب چلی تو چلنے کے بعد وہ ہوا میں ایسے اڑنے لگے جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ کاغذ اور شاپر اور کچھ چیزیں ہوا میں اڑتی ہیں. وہ قوم عاد کے جو اپنے فگر پہ اپنی طاقت پہ بڑی نازاں تھی، اللہ نے اس کو یوں ہوا میں اٹھایا اور وہ آپس میں ایسے لگے جیسے 2 اینٹیں آپس میں لگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین کے اوپر گر پڑتی. یہ سارا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد میں ہے. اور حسن اتفاق ایک یہ بھی ہے کہ جو قوم عاد ہے یہ عاد کے نام سے مشہور ہے، اور عاد کا نسبی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے. عاد ان کے قبیلے کے بڑے شخص تھے، تو ان کی پھر آگے اولاد میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. تو 2 تذکرے ہیں، نبی کا نام حضرت ہود ہے اور قوم کا نام قوم عاد ہے. تو عاد حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے ان کی پشتوں میں ان کے بڑے دادا اور پردادا کا نام ہے. قرآن نے ان کی مشہوری کی وجہ سے اسی چیز کو یاد کیا ہے. اور یہ
لنکڈ ہیں آپس میں سارے رکوع اور ساری آیتیں. ہم نے ورب پہلے پڑھا, اللہ فرما رہے ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. اب ہم نے بھیجے کی بات نہیں کی, صرف پراپوزیشن سے آج کے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. ذرا توجہ فرمائیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آپ نے فعل شروع میں وہی لگانا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تھا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. اس نبی کی آنے کے لیے اللہ نے کوئی ورب نیا نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا, کیونکہ بات ایک ہے اور تسلسل ایک ہے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک ماڈل رکھنے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, واو کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف, عادٍ عاد کی طرف, أَخَاهُمْ ان کے بھائی کو بھیجا جن کا نام تھا ہودا, ان کا نام جناب ہود تھا. اور ان کا علاقہ کون سا تھا, اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں موجودہ یمن اس وقت بھی اسی نام کے ساتھ تھا. اس علاقے کی طرف قوم عاد آباد تھی اور یہیں پر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا, اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ حضرموت تھا, اور یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا. یہ قوم اپنی قوت اور وجاہت میں بڑی بے مثل و بے مثال تھی, لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھی. تو جو موجودہ بھی یمن ہے, یمن کی تاریخ بھی دیکھیں تو ایسی ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق بھی ہے اور ایک انکاری تعلق بھی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یمن کی جو ملکہ آئی تھی بلقیس, وہ بھی یمن سے اس کا تعلق تھا. یمنی آج بھی شاید عربوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں ہمیشہ, جہاں بھی ان کا تذکرہ اسی قوم اور انہی کی اولادوں کے ساتھ ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ان کی دعوت اور اس کا اسلوب کیا تھا جناب ہود علیہ السلام کا. قال آپ نے فرمایا, یا قوم اے میری قوم, اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. یہ اعبدو امر کا صیغہ ہے, عبدہ فعل ماضی, یا بودو فعل مضارع, اور اعبد فعل امر. فعل نہیں کیا بنے گا, لا تعبد, لا تعبد, یہ چاروں فعل ہیں. اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ کوئی معبود, کوئی الہ, غیرہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یہاں سے ایک اور بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انبیاء کی کامن ٹیچنگ جو ہم نے پڑھی, ان میں سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر ایمان, عقیدہ توحید. حضرت آدم سے جناب رسول اللہ تک 1,24,000 انبیاء کی کامن ٹیچنگ میں سب سے سر فہرست تعلیم کیا ہے؟ توحید باری. حضرت نوح نے بھی یہی کہا, حضرت آدم نے بھی یہ کہا, حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں. افلا تتقون, آ کا معنی کیا, فا کا معنی پس, لا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی حضرت نوح کی ورڈنگ اور حضرت ہود کی ورڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کا عذاب دیکھ رہا ہوں. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے انسانیت پر عذاب نہیں آیا تھا, وہ پہلا عذاب تھا جو طوفان نوح کی شکل میں تھا. اور اب چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے پہلے ایک حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ چکا ہے, تو حضرت ہود علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو, یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلے بھی یہ عذاب آ چکا ہے. لہذا دونوں کی ورڈنگ میں فرق ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال کہنے لگے, الملأ سردار, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈران, اپنی سیاسی اپروچ رکھنے والے جو پہلے معاشرے میں موجود تھے, ان کا سب سے پہلا جواب یہ تھا, الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا, جو انکاری تھے, من قومہ آپ کی قوم میں سے, وہ کیا کہنے لگے, انا لنراک فی سفاہہ, ہم تو آپ کو بے وقوف دیکھتے ہیں. جو پیغام آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا بے وقوفانہ پیغام ہے. بالکل سفاہہ کا معنی ہے نادانی اور بے وقوفی. انا بے شک ہم, لنراکا یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے, لام, نرا اور کا. لام کا معنی البتہ تحقیق, نرا ہم دیکھ رہے ہیں, کا آپ کو, ہم تو آپ کو خیال کر رہے ہیں, فی صفاہا, فی کا معنی میں صفی کہتے ہیں بے وقوف کو, نادان کو. اور دوسرے پارے کی ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا تھا سیقول الصفہاء, وہ صفی کی جمع ہے, صفہا بے وقوف. ہم تو تمہیں بے وقوف خیال کرتے ہیں معاذ اللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, واو کا معنی, اور انا بے شک ہم
لنظنو کا یہ بھی تین الفاظ کا مجموعہ ہے، لام، نظنو اور کا۔ لام کا معنی البتہ، نظنو ہم گمان کرتے ہیں، اسی سے نکلا ہے زن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم برا گمان نہ رکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، لنظنو کا ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں، من کا معنی سے الکاذبین جھوٹے، اصل میں کاذبون تھا اور وہ اس کی سبجیکٹو سینس تھی، گرامیٹیکلی کاذبین بنا کیونکہ یہ سبجیکٹو سے آبجیکٹو سینس میں آ گیا، کاذبون تھا من الکاذبین ہو گیا۔ قالا، اب دیکھیں نبی کی جو دعوت اور سوال و جواب ہے وہ بھی اللہ اپنے محبوب کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ محبوب آپ سے پہلے آپ کے بھائیوں نے بھی صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں۔ اگر مجھے اور آپ کو ہماری بات کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجھے تو تم بے وقوف لگتے ہو اور مجھے تو تم جھوٹے لگتے ہو، تو ہمارا اس کو جواب کس انداز میں ہوگا؟ اللہ کے نبی کا انداز جواب کیسا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، صفاحہ کوئی نادانی بے وقوفی، بھئی مجھ میں کوئی نادانی بے وقوفی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، واو کا معنی، اور لیکنی لیکن میں، رسول میں تو بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہوں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے فرستادہ ہوں۔ یہ قرآن کی تربیت کا انداز ہے کہ جب آپ سے کوئی آکورڈ لہجے میں گفتگو کرے تو آپ کا انداز بھی دھیما ہو اور آپ بھی اس کو جب جواب دیں تو آپ ان حدوں کو کراس نہ کریں جو حدود کوئی اور کراس کر رہا ہے۔ قرآن بیسیکلی تربیت کی کتاب ہے اور ہماری یہ تربیت کر رہی ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نفسیاتی طور پر پوری دنیا میں عدم برداشت ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے، دشمنیاں ہوتی ہیں اور گولی مار کر جان سے بھی دوسرے کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یہ صرف کیا عدم برداشت، گاڑیوں کی کراسنگ، اشاروں پہ روکنا، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری زندگیوں میں برداشت نہیں۔ ہم کسی کو فون کریں وہ نہ اٹھائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہم سے بڑا ہے، آئندہ ہم نے اس کو فون بھی نہیں کرنا۔ تو نبی کا اسلوب تربیت یہ ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گفتگو کرے تمہارا لہجہ ایسا ہی ہو، بڑا پولائٹلی اس کے سامنے اپنی گفتگو کر دیں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے کی، تو میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ مجھے تو رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، یہ خیرخائی کا تصور ہے جو نبی ہمیشہ اپنی تبلیغ میں رکھتا ہے کہ حالانکہ نبی کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ تو قوم کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے تو میں تمہارے لیے خیرخائی کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ ابلغکم، میں ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، کم تم تک، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اللہ کے احکامات، اللہ کی چٹھیاں، اللہ کے پیغامات اپنے رب کے میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَآنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، واو کا معنی، اور آنا میں ہوں، لکم تمہارے لیے، ناصح نصیحت کرنے والا، امین اور امانت دار۔ یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ پیغام جو میں لے کر آئے ہوں یہ میرا نہیں ہے بلکہ امین ہوں، میں صرف امین ہوں، جو اللہ نے دیا ہے میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی کمال سی اپروچ ملتی ہے، رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں دینے آیا ہوں۔ یعنی نبی کا جو کردار اور تحمل مزاجی ہے، نبی اس کو لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا تم مجھے پولائٹ دیکھتے ہو میرا رب اس سے بڑا ہے اور میرے رب نے میری شخصیت کے اندر یہ کمال رکھا ہے۔ اس لیے یہاں کیا کہا، رسالات ربی، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے رب کے پیغامات لے کر آتا ہوں، حالانکہ ان کا رب بھی کون تھا؟ وہی جو حضرت ہود کا رب ہے، لیکن لہجوں کا فرق ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے رب کا تعارف اپنی ذات سے کروا رہے ہیں، رب بھی، بھائی ذرا فرق کرو، جن کو تم پوجتے ہو اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ لب و لہجہ دیا ہے اور تم جو لب و لہجہ اختیار کی ہو وہ یہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن رب بھی تمہیں ماننا میرے رب کو پڑے گا، تب تمہارے مزاجوں کے اندر یہ تبدیلی آئے گی۔ ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، یہ بھی سارے نبیوں کا سارے نبیوں پر یہ اعتراض ہے جو ان کے ماننے والوں نے اور ان کے مخاطبین نے کیا ہے۔ بھئی اگر نبی آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ آ جاتا، کوئی بہت بڑا غیر متوقع انسان یا کوئی مخلوق آتی نبی بن کر، پھر ہم اس کی بات کو سنتے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، آوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر، ان جاءکم، ان کے جاء آیا ہے، کم تمہارے پاس، ذکر من ربکم،
ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے آدمی کے ذریعے، منکم جو تم میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے۔ کیا اس بات کے اندر تمہارے لیے کوئی تعجب ہے؟ تو تعجب نہ کرو، اللہ نے تو پیغام بھیجنا ہے، نبوت گاڈ گفٹڈ ہے، نبوت اپنے عمل سے نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے وابی اور توفتاً ہبا عطا فرما دیتا ہے، لہٰذا میری ذات پہ اعتماد کرو۔ اور وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تسلی، تشفی اور یقین کی بات، وَاذْكُرُوا واو کا معنی اور اذکرو یاد کرو، اذ جب جعلکم تمہیں بنایا، خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد یاد کرو اللہ نے تمہیں ہی تو بطور خلفاء چن لیا ہے، لہذا آؤ اس کلمے کی طرف۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی حضرت ہود علیہ السلام کروا رہے ہیں کہ شاید انہیں اس بات کا خیال ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں بڑی قدرتیں دی ہیں۔ وزادکم واو کا معنی اور زیادہ زیادہ دیا ہے، قوم تمہیں، فی الخلق تخلیقی اعتبار سے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فگر کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، اپنی جیت ڈول کے اعتبار سے، بسطتاً وہ بڑی قد و قامت والے، بسطتاً وزادکم فی الخلق بسطہ، اور قد و قامت کے لحاظ سے، اپنے فگر کے لحاظ سے، اپنی شکل و صورت اور قوت و طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عام انسانوں سے زیادہ پیدا فرمایا۔ فَاذْكُرُوا فا کا معنی پس، اذکروا یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو۔ سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں تو کم از کم 33 مقامات پر اللہ نے اس پیغام کو دہرایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلاء یہ ہے جی نعمت، نعمتوں کی جمع ہے آلاء، نعمتوں کو یاد کرو اللہ اللہ کی، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میں نے جمعے پہ بھی یہ میسج آپ تک پہنچایا کہ دو باتیں بہت بڑی غنیمت ہیں جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرما رکھی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دو نعمتوں میں یہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے۔ نمبر 1 فراغت، کہ اللہ جس کو فراغت دے دے اور پھر اپنی یاد میں اس کو لگا دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ بندوں کو دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت حضور نے فرمایا جس کے بارے میں انسان دھوکے میں مبتلا ہے، وہ اس کی صحت، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اس کو وہ غنیمت نہیں سمجھتا، حالانکہ اگر یہ غنیمت سمجھے تو اس کی صحت کے ساتھ بھی اس کی ساری وابستگی ہے۔ تو فراغت اور صحت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ہود بھی اپنی قوم کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں۔ اب جواب کیا ہے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ یہاں ذرا برداشت دیکھیں اللہ کے نبی کی اور اللہ کی۔ قالو کہنے لگے جواباً، اجئتنا یہ بھی 3 الفاظ ہیں، آ جیتا اور نا۔ آ کا معنی کیا؟ جیتا تو آیا ہے اے ہود، کیا تم آئے ہو نا ہمارے پاس، اس لیے لنعبد اللہ وحدہ، لام تاکہ نعبد ہم عبادت کریں اللہ اللہ کی، وحدہ صرف ایک کی، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ اور چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جن کی عبادت کیا کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آبا۔ کیا تم یہ 2 پیغامات لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہم یہ دونوں کام نہیں کریں گے، نہ تو ہم اللہ کی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، نہ ہی اپنے آبا و اجداد اور فور فادر کی اس تھڑے کو چھوڑیں گے، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ فَأْتِنَا فا کا معنی پاس، اے نا یہ بھی 3 الفاظ ہیں، فا اے اور نا ملا کر پڑھا تو پڑھا گیا فَأْتِنَا، فا کا معنی پاس، اے لے آؤ ہم پر، کیا؟ بما تعدنا جن کا تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی کہ مرنا ہے اور پھر تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، وہ لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، ان اگر کنتا تم ہو، من الصادقین سچوں میں سے، اے ہود اگر تم سچے ہو تو پھر وہ بات کر کے دکھا دو جو تم روزانہ ہمیں ڈراتے ہو، ہم تو یہ دونوں کام کرنے والے نہیں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا
انی معکم من المنتظرین. اب حضرت ہود علیہ السلام کا لب و لہجہ اور ان کا جواب کیا ہے. قال کہا فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے قد وقع قد تحقیق وقع واقع ہو گیا آ گیا واجب ہو گیا علیکم تمہارے اوپر مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسم و غضب. یہ دونوں تقریباً مترادف معنی ہیں. رجسن اللہ کا عذاب و غضب اور اللہ کا غضب. یعنی تمہیں حق بات کی صلاحیت تم سے چھین لی گئی ہے قبول کرنے کی, یہ ہے رجس. اور رجس من عمل الشیاطین اور شیطان, یہ جو سود کی کمائی ہے اس کو بھی یہی کہا. اور یہ جو انسرٹینٹی اور بے یقینی کے معاملات ہیں ان کو بھی سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ کہا کہ رجسن, یہ ناپاکی ہے. یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے کہ وہ بری چیز بھی ہے, تو یہ قرآن اس کو رجسن کے نام سے تعبیر کرتا ہے. رجسم و غضب, اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب آ گیا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. اتجادلوننی, پہلے یہ الفاظ کتنے ہیں ذرا دیکھیں. آ تجادلونا اور نی, یہ تین الفاظ ہیں. آ کیا تجادلونا تم جدال کرتے ہو, جنگ و جدل جیسے ہم بولتے ہیں, دونوں مترادف ہیں, ایک عربی اور ایک اردو. اتجادلونا کیا تم جدال کرتے ہو, لڑتے ہو گفتگو میں, نی میرے ساتھ, فی اسماء, فی کا معنی میں اسماء سمیتموہا, ان ناموں کے بارے میں جن کو تم نے خود رکھ رکھا ہے. یہاں سے مراد مفسرین نے لیا ہے اسماء سے مراد ان کی بت ہیں جو انہوں نے اپنی خوشی کا, غمی کا اور اپنی شرک کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ہر چیز کا ایک بت قائم کر رکھا ہے اور اس کو نام دے رکھا ہے. بھائی یہ خوشی کا بت ہے, یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے, یہ ہماری بیوی کے لیے ہے, یہ بارشوں کے لیے ہے, تو انہوں نے نام دے رکھے ہیں. قرآن بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ ان ناموں کے بارے میں مجھ سے لڑتے ہو, سمیتموہا, جن کو صرف تم نے خود نام دیا ہے, انتم و آباؤکم, تم نے ان کو یہ نام دیا ہے, و آباؤکم, اور تمہارے آبا نے. حالانکہ ما نزل اللہ بہا من سلطان, نبی کی کوئی بات اور اچھے بندے کی کوئی بات, جینٹل مین کی کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی. حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی اسلوب باور کروا رہے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان, یہ بت تم نے بنائے ہیں, نام تم نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ, نہیں نازل کیا ہے اللہ نے, بہا, ان کے بارے میں, من سلطان, کوئی سند, کوئی دلیل, کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی اور کوئی پختہ تر بات اس کے بارے میں نازل نہیں کی ہے جو تم نے خود اپنے معاملات سجا رکھے ہیں. اب آخری بات, فانتظروا انی معکم من المنتظرین, یہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو حضرت ہود فرما رہے ہیں. فانتظروا, بس تم بھی انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ وہ لمحہ اور وہ گھڑی جب یہ کائنات کا نظام طے ہو بالا ہونا ہے, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ نے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا. میں تو دعا بھی کر سکتا ہوں تو اسی سے, ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں تو اسی کی بارگاہ میں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اب یہ جملہ اللہ اپنی طرف منسوب کر کے فرما رہا ہے. جب ابلاغ مکمل ہو گیا, دلیل مکمل ہو گئی, بات پہنچا دی گئی, ان کے شعور کے مطابق پہنچا دی گئی, تو فَأَنْجَيْنَاهُ, فا کا معنی, بس انجینا, ہم نے نجات دی, ہو, کس کو, حضرت ہود علیہ السلام, کیونکہ حضرت ہود سنگولر ہیں, واحد ہیں, تو ہو ضمیر اور پروناؤن بھی کیا ہے, واحد ہے. فانجیناہو, پھر ہم نے نجات دی جناب ہود کو, والذین, اور ان لوگوں کو, معہو, جو ان کے ساتھ تھے, برحمت منا, اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو نجات دے دی. لیکن وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وَقَطَعْنَا, اور دابرہ, اور ہم نے جڑ کاٹ کر رکھ دی, واو کا معنی, اور قطعنا, قطع یکتا کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, قطعنا, ہم نے کاٹ کر رکھ دی, دابر جڑ, ہم نے جڑ کاٹ کر رکھ دی. یہاں سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کی ٹہنیاں کاٹ دی, بلکہ جڑ کاٹ دی. ٹہنیاں کٹنے کے بعد درخت دوبارہ اگ سکتا ہے اور اچھا اگتا ہے, لیکن جب جڑیں کاٹ دی جائیں تو پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ, اور ہم نے جڑ کاٹ کر رکھ دی, الَّذِينَ, ان لوگوں کی, کذبوا, جنہوں نے جھٹلایا, بِآیاتنا, ہماری آیات کو, وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیوائن آرڈر کا منکر ہوتا ہے,
دنیا میں جتنے مرضی انقلابات برپا کر دے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اللہ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے, اور اللہ اس کی جڑ نہیں کاٹتا جس کا ذکر اللہ قرآن میں اب بھی فرما رہا ہے. ان کی قوم کدھر گئی؟ یہاں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس جگہ پر حضرت ہود کی قوم آباد تھی اس جگہ پر انسانی آبادی کے کوئی آثار نہیں, وہاں ریگستان ہے. بلکہ مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ وہاں پر کچھ صحافی گئے کچھ عرصہ پہلے, یہ کو 15 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا وزٹ کرنا تھا, اس جگہ کو دیکھنا تھا. تو کہتے ہیں وہاں جو چیز بھی پھینک دی جائے, ان کی وادی کا نام تھا احقاف, جس جگہ پہ وہ رہتے تھے یمن کے علاقے میں. حضرموت جس کا اصل دارالخلافہ اور کیپٹل تھا, جس جگہ پہ قوم عاد کے اوپر تباہی آئی. کیونکہ ہم نے تو یہ واقعہ پڑھا مختصر, یہ کتنی جگہ پر ہے حضرت ہود کا واقعہ؟ 7 جگہ پر پورے قرآن میں. وہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ قحط کیسے آیا, وہاں یہ بھی بات ہے کہ آندھی کیسے چلی, اور پھر وہاں ریت کی آندھی, اتنی باریک آندھی تھی کہ وہاں پر وہ صافی یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پتھر پھینکے اس میں, تو ہم جتنا بڑا پتھر بھی پھینکتے تھے وہ 5 منٹ میں وہاں سے گم ہو جاتا تھا. جو چیز اس میں جاتی ہے وہ زمین کے نیچے دستی جاتی ہے. ایسے روٹیشن اس ریت کی ایسی جاری ہے اپنی پوری تپش کے ساتھ کہ وہاں پر انسانی آبادی کے کوئی آثار نہیں. اس کے اردا گرد میں انسانی آبادی ہے, لیکن جب بھی وہاں آندھی اور طوفان آتا ہے تو وہ ریت ایک مثال کے طور پر اٹھتی ہے. اس کا تذکرہ خود بھی دیکھیے گا حضرت ہود علیہ السلام کا. بات طویل ہونے کا ڈر ہوتا ہے, ورنہ ہر نبی کے تذکرے کو مکمل طور پر اس جگہ پہ بیان کر دیا جائے. انشاءاللہ جیسے جیسے آتا جائے گا ہم مزید اس بات کو دیکھتے جائیں گے. انسانیت کی بقا اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے, جو قرآن خود کہہ رہا ہے. کوئی مسلک کا مولوی نہیں کہہ رہا اور کوئی نبی بھی نہیں کہہ رہا, بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جو میرے احکامات کا منکر ہے ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں, اور باقی کن کی رکھی جاتی ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہوتے ہیں.